بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کی ایک خوبصورت ڈیفینیشن آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جسے سن کر آپ کا ایک تو ایمان تازہ ہوگا، ایمان منور ہوگا آپ کا، اور آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک پڑھنے کی اور زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی زندگی کو بھی سنوار دیتی ہے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوار دیتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور چاہیے کیا؟ جب درود پاک ہماری زندگی کے اندر شامل ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہمیں کسی بارے میں بھی، کسی مسئلے میں بھی پریشان ہونے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک وہاں سے وسیلے بناتا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں، جہاں پہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، درود پاک جو ہے نا، یہ بھی صلات ہے۔ ہم چونکہ ترجمہ کر لیتے ہیں تو لفظی معنی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عربی میں جو درود ہے اس کو کہتے ہیں صلات، اور نماز کو بھی صلات کہتے ہیں۔ عربی میں بھی نماز کو اگر آپ دیکھیں تو صلات کہا گیا ہے، اور صلات کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے وصل اور صلہ سے، یعنی تعلق اور رشتہ۔ لہٰذا درود کا مطلب ہی رشتہ اور تعلق ہے۔ درود کا ہم جو محبت کی ایک ڈیفینیشن کرتے ہیں، اگر اس انداز سے اگر دیکھیں درود پاک کو، تو درود پاک کا دوسرا نام ہے یاد، اور یاد بندہ اسی کو کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی ربط ہو، کوئی تعلق ہو، کوئی رشتہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم اگر ایک ہم سادہ سی مثال لے لیں کہ اگر آپ کسی کو روزانہ کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی روزانہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک رابطہ ہے، تبھی آپ اس کو یاد کر رہے ہیں نا، تبھی آپ اس کو کال کرتے ہیں روزانہ۔ جہاں کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہو، تو جو بندہ روزانہ اپنے رب کے ہاں حاضری دے گا 5 دفعہ، مطلب نماز کی صورت میں، صلات کی صورت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق اور ایک رشتہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ جہاں پر یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے اور سمجھیے گا۔ اور جو بندہ اب روزانہ بلا ناغہ معمول کے ساتھ درود و سلام بھیجے گا تو اس کا تعلق اور رشتہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم رہے گا۔ لہٰذا جو بھی اپنے ناقص اعمال کو کامل بنانا چاہتا ہو، فیض حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے حبیب کریم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اچھا، اب دوسرا رشتہ جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے وہ ہے مودت کا۔ مودت کا رشتہ ہے ہمارا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب مودت کے معنی جو ہیں وہ محبت کے ہیں، اور محبت کے معنی اگر اس کی ہم مثال یوں دیں یا ایک سادہ سا اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محبت کا کہ کسی چیز کو کسی پر ترجیح دینا، یعنی I have a choice between two۔ تو جس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جس کو آپ نے چوز کرنا ہے، وہی آپ کی محبت پر علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ نے سلیکٹ کر لیا، جو آپ نے چوز کیا، ظاہر ہے آپ نے اسی چیز کو سلیکٹ کیا نا جس سے آپ کو محبت ہوگی، جسے آپ چاہیں گے۔ تو اس کی بھی اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیں تو فار ایگزامپل، یعنی آج کرکٹ کا میچ بھی لگا ہوا ہے، یا کوئی ایسا پروگرام ہے ٹی وی پر یا ڈرامہ وغیرہ، اور ادھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میچ دیکھ لیا، میلاد کی محفل کو مس کر دیا، اور پھر یہ کہنا کہ میں تو بہت بڑا عاشق رسول ہوں،
تو جناب آپ نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا کہ آپ کی ترجیحات میں سے کیا ہے، آپ نے کس چیز کو پرائیورٹی دی، آپ نے اپنے عمل سے یہ چیز جو ہے یہ پریزنٹ کر دی کہ میں نے اس چیز کو چوز کیا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا. اٹ مینس کہ یہ آپ کے لیے پرائیورٹی رکھتی ہے، آپ نے اس کو پریفرنس دی ہے. تو یہ زبان کے دعوے نہیں ہوتے، یہ پریکٹیکل لائف سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو محبت کس چیز سے ہے. آپ کے عمل سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جس چیز کو آپ نے سلیکٹ کیا، اپنی لائف کے اندر شامل کیا، تو اسی کو شامل کیا نا کہ جس سے آپ کو محبت ہے، جس چیز کو آپ چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے عمل سے واضح ہوتا ہے. تو درود پاک کی جو ہم ڈیفینیشن آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ یہی ہے کہ درود پاک جو ہے یہ لفظ صلات ہے، اور صلات لفظ نکلا ہے وصل اور صلہ سے، اور اس کے معنی ہیں تعلق اور رشتے کے. اور جو شخص روزانہ بلا ناغہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، اٹ مینس کہ اس کا رشتہ اور تعلق جو ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہے. اور اگر آپ اپنا یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ محبت کا اظہار جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ درود پاک پڑھیں، اور وہی درود پاک پڑھے گا جس کا رشتہ اور تعلق اپنے نبی سے اور اپنے رب سے ہوگا. تو یہ چیزیں جتنی معمول میں آپ کے ہوں گی اتنا آپ کا رشتہ اور تعلق جو ہے وہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اور محبت نام ہے کہ آپ نے کس چیز کو چوز کیا اپنی لائف کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہیں اگر اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں، فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین و دنیا دونوں کی جو ہے وہ خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دین اور دنیا دونوں جو ہیں وہ سنور جائیں گی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو درود پاک پڑھنے سے آٹومیٹکلی بھی اللہ پاک آپ کے دلوں میں یہ ساری چیزیں، آپ کے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالی. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ ہاتھ آئے اگر خاک تیرے نقش قدم کی، سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.